ریڈیو پاکستان سامعین، قومی نشریاتی رابطے کے خصوصی مذاکرہ سیریز قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد میں مذاکرہ سماعت فرمائیے۔ موضوع ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ۔ ماڈریٹر ہیں ریاض عاجز۔ شرکائے مذاکرہ ہیں عمیر خالد، آئی ٹی ایکسپرٹ، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اجائل پاکستان، ڈاکٹر مظہر علی، سربراہ شعبہ آئی ٹی، بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی۔ السلام علیکم سامعین، قومی نشریاتی رابطے کے خصوصی مذاکرے کے ساتھ میں ہوں ریاض عاجز۔ اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں ایسیان بی بی بلوچ اور معاونت کر رہی ہیں فرخ ناز۔ آج کے اس مذاکرے کا موضوع ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عمیر خالد۔ آپ ایجائل پاکستان کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں، اور میرے آج کے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مظہر علی، ہیڈ آف کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہیں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مظہر صاحب سے۔ مظہر صاحب فرمائیے کہ جو آج کل جس طریقے سے حکومت کی طرف سے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہیں یا اس سے مزید آگے جانا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کی مہربانی جس نے آج انوائٹ کیا اور اس امپورٹنٹ موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں شامل گفتگو کیا۔ دیکھیں، یہ دور ہے ڈیجیٹل دور، اسپیشلی 1992 سے جو اس دنیا میں چینجز آئی ہیں، اس دنیا کو گلوبلائزیشن میں انہوں نے تبدیل کیا ہے، تو اس میں جو باقی عنصرز ہیں ان عنصرز کے ساتھ ایک جو اہم عنصر ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس نے اس دنیا کو گلوبل ورلڈ بنایا ہے۔ اسی لیے اس دور کو ڈیجیٹل دور بھی کہہ رہے ہیں۔ تو 1998 کے بعد ایک تبدیلی شروع ہوئی گوگل کے آنے سے، پھر 2000 سے سوشل میڈیا کے جو ڈفرینٹ ٹولز آئے وہ 2005 تک، تو انہوں نے دنیا کو بہت تبدیل کر لیا۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی ان میں اسی لیول پہ ہی کام کر رہا ہے۔ تو اس جو موجودہ حکومت یا حکومت پاکستان کے جو اقدام ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے وہ ٹھیک ہیں، مگر ضرورت ہے کہ ان کو اور بھی بہتر کیا جائے، ان کو اور ایکسل کیا جائے، تاکہ ہم مکمل ایک ڈیجیٹل کنٹری بن جائیں۔ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل کنٹری ہو۔ اس وقت دنیا میں 5G ہے، پاکستان میں 5G کا افتتاح ہو چکا ہے، مگر ہمارے آپریٹرز جو ہیں، موبائل آپریٹرز ہیں یا باقی جو ہیں، اس وقت پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ 4G بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فوکس کریں، کیونکہ گورنمنٹ کے جو اقدام ہیں وہ ہیں بہت اچھے ہیں، مگر ضرورت ہے مزید اس میں بہتری کی طرف ہمیں جانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف لائیں اور اس سے ہمارے معاشی مسئلے ختم ہو گئے۔ میں آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جس سے ہم ملک کو معاشی، سماجی اور سیاسی طور پہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے عمیر، آپ یہ بتائیے کہ اب تک جتنا اس شعبے میں کام ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے؟ جیسے میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے اقدامات میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، آپ کی نظر میں کیا صورتحال ہے؟ ایک تصحیح کے ساتھ ایجائل پاکستان کا میں حصہ ہوں، ایجائل کراچی کا میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ رہا ہوں، جو کہ اس کا ایک چیپٹر ہے، لارجسٹ چیپٹر ہے۔ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا۔ میرے خیال سے اس کے اندر پچھلے 10 سالوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے بہت زیادہ اس میں ایکسل کیا ہے، اس میں گرو کیا ہے۔ ہماری اچیومنٹس میں یہ رہا ہے کہ اس وقت اگر فری لانسرز کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو دنیا میں پاکستان چوتھا لارجسٹ فری لانس پرووائڈر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فری لانسرز کیا ہیں، یہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی اور آپ کے لیے ایک فورن ریونیو ارن کر کے دیتے ہیں۔ تو اس اسپیکٹ سے بہت ہم نے اچھی ترقی کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اسٹارٹ اپس پاکستان میں آئے ہیں، جن میں سے کچھ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن کچھ نے بہت زیادہ گرو کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن میرے خیال سے اس وقت بھی اگر ہمیں دیکھا جائے تو انفراسٹرکچر کی میرے خیال سے ہمارے یہاں ایک شدید آپ کو فقدان نظر آتا ہے۔ اگر آپ ایک ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، خاص طور سے پوسٹ کووڈ کے دور میں یہ بہت عام ہو گیا تھا، اس میں آپ کو کے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ ہونا، شہری علاقوں میں تو چلیں پھر بھی اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو چھوٹے شہر ہیں یا پھر کچھ رورل علاقے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ کافی زیادہ ہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور ایون شہری علاقوں کے اندر بھی جس لیول کا انٹرنیٹ آپ کو اس وقت دنیا میں جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، جس
طرح کا اسموتھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, جس لیول کی آپ کو براڈ بینڈ چاہیے ہوتا ہے, وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتا, اور دنیا آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے پاس ہوگی. تو اس صورت میں کسی بھی ایک فری لانسر کے لیے, کسی ایک کمپنی کے لیے وہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ایکسپیکٹیشنس میٹ کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا میرے خیال سے اسکلس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ابھی ہم جو آف لائن بھی بات کر رہے تھے, گورنمنٹ کے لیول پہ میرے خیال سے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ, یا پھر اس کے اندر ایون آپ کچھ نان پروفٹ آرگنائزیشنس کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں. اسکلس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت آپ کسی بھی آئی ٹی کمپنی سے بات کریں, اس کو اچھے اسکل سیٹ کی بہت شدید ضرورت ہے. جو کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں روٹیٹ کر رہے ہیں, جو فرام ون کمپنی ٹو اندر کمپنی وہ ہاپ کرتے رہتے ہیں, وہ کمپنی کے اندر ایک انسٹیبلٹی لے کر آ رہے ہیں صرف کیونکہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے کسی بھی ایک کمپنی کے ساتھ اسٹک کرنا, ان کے لانگ ٹرم گولز کو اچیو کرنا, وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ایمپل سپلائی ہو اسکل سیٹ کی تو میرے خیال سے آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. آپ طرح کی آپ کے پاس مزید کمپنیز پیدا ہوں گی جو کہ ایک اچھے اسکل سیٹ, کیونکہ آپ کوئی آئی ٹی انڈسٹری کی خاص بات یہ کہ کوئی را مٹیریل یوز نہیں کر رہی. اس کا را مٹیریل جو اس کے لوگ ہیں, جو ان کا برین ہے, جو ان کا اسکل سیٹ ہے, وہی اس کا را مٹیریل ہے. اور جتنا اچھا آپ کا اسکل سیٹ ہوگا, جتنا اچھا ان کے پاس آئیڈیاز ہوں گے, جتنی اچھی ان کی ایکسپرٹیز ہوگی, اتنی اچھا پروڈکٹ مارکیٹ میں دے سکیں گے. آپ بتائیے جناب ڈاکٹر مظہر صاحب کہ یہ جو اقدامات کی بات آپ کر رہے ہیں, بہتری کی بات آپ کر رہے ہیں کہ بہتری اس میں لانے کی ضرورت ہے. اب جیسے کہ گورنر ٹرسوری صاحب نے یہ پروگرام ایک شروع کیا جو اسٹوڈنٹس کو لے کے آ رہا ہے اس شعبے کے اندر, اور اس میں ڈیمانڈ بھی ہے انٹرنیشنلی. اسکلس کی جو بات کر رہے ہیں تو اسکل کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ ایک استاد ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کمی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں کہ ہم اس کو بہتر کر لیں تو اسکل بہتر ہو جائے گی؟ میری نظر میں اسٹوڈنٹس میں کوئی کمی نہیں ہے, ہم ان کو فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں. اب جیسے آپ نے گورنر صاحب کے پروگرام کا بتایا, یہ بہت اچھا پروگرام ہے. اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ 10,000 سے زیادہ بچے انہیں ٹیسٹ میں وہ اپیئر ہوئے. تو جو جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں ایز آئی ٹی اسپیشلسٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروگرام چل رہا ہے, میں آپ کو بتاتا چاہوں, جو سندھ گورنمنٹ کے انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ نے شروع کیا ہے, دیٹ از دا انڈسٹری اکیڈمیا برچنگ. وہ یہ کرا رہے ہیں کہ جتنے بھی سندھ میں یونیورسٹیز ہیں وہ اسکل بیسڈ کورس کرا رہے ہیں جو سلیبس میں موجود نہیں ہیں. ڈگری بہت ضروری ہے, آپ کو ڈفرینٹ جیسے پروموشنس ہیں, ڈیولپمنٹ ہیں, چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ڈگری 4 سال کی ہوتی ہے اس میں بہت نالج دی جاتی ہے. مگر یہاں میں ایک بات بھی واضح کروں کہ اسکلس کے بغیر ڈگری کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر ہم صرف اسکل کی بات کریں تو وہ جس کو ہم اسکل دے رہے ہیں وہ محدود ہو جاتا ہے کہ اسکل تک, اس کی ترقی آگے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس فنڈامنٹل نالج نہیں ہے, اس کے پاس سسٹم کی نالج نہیں ہے. تو اسکل اس کو محدود کریں گے ایک ہنر تک, ایک فن تک. مطلب کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایپ ڈیولپمنٹ کریں, وہ ایپ بہت اچھی ڈیولپمنٹ کرے گا, مگر جو اس کے باقی کام ہے وہ نہیں کر پائے گا تو وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. تو اسکل سے یہ ہے کہ اور ڈگری اگر یہ دونوں میچ ہو جائیں, جس پہ ابھی گورنر ہاؤس میں بھی کام ہو رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا, دونوں بہترین پروگرام ہیں. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو گورنمنٹ کے پروگرام ہے. اس سے کیا ہوگا, بچوں کے پاس ڈگریز تو ہیں ہی ہیں, اب ان کو اسکل مل جائیں گے. جیسے ابھی ہمارے دوست نے بات کی کہ پاکستان فری لانسنگ میں 4th نمبر پہ, یہ فیکٹ ہے, پاکستان میں فری لانسنگ بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور اس سے فائدہ ان کو لوگوں کو تو ہو رہا ہے, بچوں کو تو ہو رہا ہے, گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہے, اس سے ان کو ٹیکسز مل رہے ہیں. کیونکہ یہی پروگرام جو ہے وہ صدارتی پروگرام تھا پہلے, اور اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ تھی, جو میرے خیال 3 سال سے چل بھی رہا ہے. میں اگلا سوال ان سے کر لوں. جناب آپ یہ فرمائیے کہ ہم اس وقت 2 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں, صرف 2 بلین پہ, یا 2.2 یا 2.3 ہے. 2.4. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا کمپٹیشن ہے, کیا آگے چل کے پاکستان اس قابل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے تھے آج سے کچھ سال پہلے کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کا, کیونکہ دیکھیں آج پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے اس کے اندر آپ کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لیں, وہاں پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اس کا ریٹرن آنے میں آپ کو 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں, کہ اس کا پھر ایک اسکل سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مارجنل ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ 20% گروتھ ٹارگیٹ کر لیں, 30% کر لیں, یا میکسیمم آپ 50% گروتھ ٹارگیٹ کر لیں گے. یہاں پر ایکسپونینشیل گروتھ ہے, یہاں پر آپ اس کو $2 بلین سے $10 بلین, $20 بلین, $40 بلین تک بھی لے جا سکتے ہیں. اور آپ کو اس کا گورنمنٹ میں خیال ٹارگیٹ ایک سیٹ کیا ہے 2025 تک اس کو $10 بلین تک لے جانے کا.
جی یہ اس طرح کے ٹارگیٹس پہلے بھی سیٹ ہوتے رہے، لیکن آپ کو ود ان اے ایئر اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ گروئنگ فیلڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کے ٹارگیٹس بھی سیٹ کیے جاتے ہیں، لیکن جب ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، جب ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کا بہت زیادہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا. تو دوسری انڈسٹریز جو ہیں وہ شیئر میرے خیال سے ان کو مل جاتا ہے جہاں پر اتنا زیادہ پوٹینشیل اب ہمارے پاس ان فیوچر نہیں ہے. آلدو کہ ہسٹوریکلی ان انڈسٹریز نے لگے، اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں یا کچھ اور انڈسٹریز ہیں، انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ میرے خیال سے اس وقت سارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی اگر کوئی ہوپ ہے تو وہ آئی ٹی انڈسٹری ہے، اور دنیا بھر میں آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر اس وقت آئی ٹی کے اوپر اسپینڈنگ بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اوور آل مارکیٹ انکریز ہو رہی ہے. اور پاکستان ان ٹرمز آف لیبر ایک چیپ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر یو ایس سے کوئی کمپنی بیٹھ کے پاکستان میں کام کرواتی ہے تو ان کو بہت زیادہ چیپ پڑتا ہے. تو یہ ایک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ ایک بڑے سمجھ لیں کہ ایک بہت برائٹ پراسپیکٹس ہیں ان کے لیے. تو اگر پاکستان اس شیئر میں سے اپنا جو ایک لارجر شیئر ہے وہ نہیں اچیو کر پاتا تو میرے خیال سے ہمارے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا یہ، کیونکہ اپرچونیٹی اس کے اندر ہیوج ہے، اور پاکستان کو اس وقت کے اکنامک کرائسس سے نکالنے کا یہی ایک آپ کو راستہ نظر آتا ہے. وہ آئی ٹی کو اور اگر زرعی شعبے میں تھوڑا سا جو کام کرے حکومت وہ کرے تو اس طرح مل ملا کے ہو ایک سکتا. بات ایڈ کروں گا کہ جو دوسرے شعبے ہیں جیسے زراعت ہے یا پھر ہیلتھ کیئر ہے، ڈیفینس ہے، اس تمام شعبے میں آئی ٹی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی، ہر شعبے میں تقریباً آ گئی. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیے کہ اس وقت تقریباً ایک اندازے کے مطابق 3000 سے زیادہ کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں، جس میں سے میرے خیال ہے 200 سے 250 ایک ایسوسیشن بھی ہے ان کی اور اس کے ممبر ہیں. تو ان 3000 کمپنیوں کے جو مالکان ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا یہ شکوہ ہے کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں مارکیٹ میں، مثال کے طور پہ اس وقت 25000 اسٹوڈنٹس ہر سال اب آ رہے ہیں ڈگری لے کر مارکیٹ میں، لیکن اس میں سے 2500 ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام کے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کام کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، یعنی جو باقی ہیں وہ اتنے زیادہ اسکلڈ نہیں ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ایگزیکٹلی یہ ٹرو ہے. دیکھیں آپ 25,000 سے کم میں اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے 50,000 آئی ٹی پروفیشنلز کی. اگر 50,000 مل جاتے ہیں تو ہم یہ جو گورنمنٹ کا 2025 کا ٹارگیٹ ہے ہم یہ پہلے ہی پورا کر دیں گے. مگر جو مس فارچون یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی 10 یا پھر 20% بچے اسکلڈ ہوتے ہیں. اس کا ایک سبب ہے جو ہماری یونیورسٹیز میں تعلیم دی جاتی ہے وہ جسٹ ایسے ان کو جو کورسز ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. اب میں سب یونیورسٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سی یونیورسٹیز اتنی اچھی ہیں کہ ان کے 80-90% بچے فری لانسنگ اور ڈفرینٹ جاب میں ہیں. تو وہاں جو اسکلس ہیں وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن بہت کم دی جاتی ہے. نمبر 2 جو انٹرپرینرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ بچوں کو نہیں دیا جاتا ہے. کہ اسلام میں بھی ہے کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہترین ہے. دس از دا انٹرپرینرشپ کہ آپ بچوں کو اگر فرسٹ سیمسٹر سے لے کے یہ مائنڈ سیٹ بنائیں کہ بیٹا آپ کو جاب کے لیے نہیں جانا ہے، آپ کو جاب جنریٹ کرنے، آپ کو خود کمانا ہے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو وہ انٹرپرینر بنیں گے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ بنے گا تو وہ اسکلس حاصل کریں گے. تو بچے جو 25,000 ہیں، 25,000 تو نہیں، اسے کم نکلتے ہیں، وہ سب کے سب پروفیشنل بن جائیں گے. یونیورسٹیز کو ابھی کمیٹیڈ اینڈ پروفیشنل بننا پڑے گا، اسپیشلی جو یہ کمپیوٹر اور آئی ٹی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو پروڈکٹ بیسڈ ابھی ایجوکیشن دینی ہوگی. اچھا اس میں ٹھہر جائیے، میں ایک اہم سوال آپ سے کر لوں چونکہ آپ استاد ہیں. ہمارے یہاں ٹیچنگ کا معیار بھی وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس شعبے میں خاص طور سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں امپروومنٹ کو تو ہم کسی بھی اسٹیج پہ اگنور کر ہی نہیں سکتے. ایک استاد کے اسٹینڈرڈ کو کیسے امپروو کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں میں نے وہی کہا کہ جو امپروومنٹ ہے اس کو کسی بھی شعبے میں وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ٹیچرز میں بھی امپروومنٹ ہونی چاہیے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیچرز وہ نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ ٹیچرز کو ریسورسز بھی نہیں مل رہے ہیں. ایز اکیڈمیشین میں دیکھ رہا ہوں ٹیچرز کی ٹریننگز نہیں ہیں، وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ جس پہ ٹیچر ان کو جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہے اس کے مطابق تعلیم دے. مگر نو ڈاؤٹ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. مگر ان ریسورسز میں بھی آپ دیکھیں یہ جو آئی ٹی پروفیشنل آ رہے ہیں وہ ایسے تو نہیں آ رہے ہیں، ان کو ٹیچرز ہی ٹرینڈ کر رہے ہیں نا. اس پہ دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ ڈسکشنز ہونے چاہیے، فورم ہونے چاہیے، یونیورسٹی سے انڈسٹری کو کنیکٹ کیا جائے. یہاں جو مس فارچون میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بہت بنیادی بات کر
रहे हैं? हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है और एक जिसका काम है डेवलपमेंट और जो हमारी रिसर्च है उसको प्रमोट करना और इंडस्ट्री से कनेक्ट कराना। अब पाकिस्तान में 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 71 यूनिवर्सिटी में तो ओरेक हैं, मगर बदकिस्मती ये कि कोई 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ फंक्शनल ओरेक्स हैं और एक जो काम कर रही हैं। तो जब इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी से होगी तो इंडस्ट्री जितने भी अभी वो इंपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट वो यूनिवर्सिटीज़ को देगी। जब यूनिवर्सिटीज़ को मिलेंगे तो यूनिवर्सिटी के पास नो डाउट फंड भी आएंगे और वो फंड जब हम बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो बच्चे काम करेंगे। अब बच्चों को प्रैक्टिकल काम करने के लिए फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट FYP कहते हैं। अब उस प्रोजेक्ट में भी वो उस यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा एंड रिसोर्सेज पे है कि उन असातिज़ा की ट्रेनिंग कितनी है, उनकी मोटिवेशन कितनी है, वो बच्चों से क्या काम करा रहे हैं। उसमें अगर आप सिंपल एक एप्लीकेशन डेवलप कराई तो वो बच्चा तो इस दौर में काम का ही नहीं रहा। अगर आप उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं बनवाते हैं तो वो बच्चा काम का नहीं है। हम क्या करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, हम 90% जो काम का FYP होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, हम इन पे काम कर रहे हैं। एंड आपको खुशी होगी इस वक्त हमारे 90% बच्चे जॉब में पाकिस्तान से बाहर हैं, वो काम कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में हैं। मगर जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग पे हैं, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज इस्टेब्लिश किए हैं। लियारी जैसे इलाके में एक बच्चा अगर $1000 से $2000 मंथली कमा रहा है, आप देखें ये यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस है ना, ये उन असातिज़ा की मेहनत है। मगर ये चीज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी करनी चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी करना चाहिए। रिसोर्सेज तो हमारे पास भी नहीं है। मीगर रिसोर्सेज में आपकी मैनेजमेंट का रोल क्या है, आपका विजन क्या है कि आप उन मीगर रिसोर्सेज में आप अपने बच्चों से और असातिज़ा से काम ले रहे हैं। ठीक है उमर, आप बताइए कि जो असातिज़ा हैं उनकी स्किल को बेहतर करने के लिए आपकी नज़र में हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, एक इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर मेरे ख्याल से जो मिस कर रहे हैं, जो असातिज़ा हैं उनकी ट्रेनिंग की भी हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं उनकी कमिटमेंट की भी बात कर रहे हैं, उनकी टीचिंग मेथड्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर असातिज़ा जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से वाबस्ता हैं, उनमें से अक्सरियत की जो इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़ है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस वो मिसिंग है। यानी कि वो ऐसे उसमें बहुत से असातिज़ा हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया और डायरेक्ट वो पिछले 20 साल से वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि अगर आप अपने जर्नलिज्म के शोबे की जैसे बात करें तो जर्नलिज्म में पिछले 20 साल में तब्दीली यकीनन आई होगी, लेकिन IT के अंदर जितनी तेज़ी से तब्दीली आती है, नए टूल्स, टेक्नोलॉजीज़, नए प्रोसेसेस आ जाते हैं, वो मेरे ख्याल से बाकी जगहों पर वो जो एवोल्यूशन है उसकी स्पीड ये वाली नहीं है। एक तो बात ये, तो गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। दूसरा मसला ये है कि अगर आप दूसरे शोबों में भी देखें तो अगर आप जाके कहीं पर जर्नलिज्म पढ़ाते हैं क्योंकि आप इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उसमें, और अगर कोई यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर डायरेक्ट जर्नलिज्म वो पढ़ाना शुरू हो गया है तो उसमें ये फ़र्क होगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये हर शोबे में यही मामला है। आप साइंस के शोबे ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, आप माइक्रोबायोलॉजी, सारे मामलात में, सारे शोबों में यही है कि वो स्टूडेंट पास आउट होता है, उसके बाद वो पढ़ाने लगता है, जो पढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। तो अब मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कैसे इसमें बेहतरी आपकी नज़र में लाई जानी चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से हुकूमत का जो है ना, इस वक्त अगर मैं देखूँ एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं अभी एज विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहा था, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बेसिक इश्यूज़ हैं कि वहाँ पर आपके पास अगर 60-70 लोगों की, 80 लोगों की इवन क्लासेस मैंने अटेंड की हैं, और वहाँ पर आपके पास माइक नहीं होता, वहाँ पर आपके पास कभी कभी लाइट भी नहीं होती, कभी आपको मल्टीमीडिया नहीं मिल रहा होता, कभी आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा होता। अगर हम चले जाएं फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हर सेगमेंट या हर सोसाइटी का हर फर्द जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग की ज़रूरत है, टीचर्स को भी बेहतर अगर पे किया जाएगा कि उनको अपनी ग्रूमिंग का भी मौका मिलेगा और फिर वो लोग भी टीचिंग की तरफ आएंगे। टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है आपके ख्याल में? टीचर्स को बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए भी अगेन आपको फिर फंड्स चाहिए, उसके लिए आप उनका इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन। अच्छी बात यह है कि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पास इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के कुछ बोर्ड्स बनाए, मैं कुछ बोर्ड्स का पार्ट भी हूँ उनमें, तो वहाँ पर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो गैप है इस गैप को ब्रिज किया जाए कि जो इंडस्ट्री में हो रहा है और जिस वक्त एकेडमिक्स में पढ़ा रहे हैं। तो
اچھی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں، آپ ہمارے ٹیچرس کو بھی ٹرین کریں، تو اس اسپیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال سے مزید اس میں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ان کی کمپنسیشن بہتر ہوگی، وہ مزید اپنے آپ کو گروم کر سکیں گے، اور وہ لوگ ٹیچنگ میں آئیں گے جن کا انڈسٹری کا بھی ایکسپیرینس ہے. کیونکہ اس وقت اگر مجھے جیسے پڑھانے کا شوق ہے، میں انڈسٹری سے اگر میں اکیڈمیا کی طرف موو کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے فائنینشلی ہی فیزیبل نہیں ہے کہ میں چاہیے. جی آپ ڈاکٹر مظہر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ٹریننگز کی ہے، تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے جو گورنمنٹ لیول پہ یہ برجنگ پروگرام ہو رہے ہیں دیٹس اے فائن، بٹ ضرورت ہے کہ ہمیں ٹیچرس کے لیے بوٹ کیمپ لگانے چاہیے. گورنمنٹ جو ابھی یہ پروگرام جیسے گورنر ہاؤس نے شروع کیا ہے، سندھ گورنمنٹ نے بھی شروع کیا ہے، ٹیچرس کے لیے بوٹ کیمپ ہونے چاہیے. کیونکہ ایک ٹیچر ہے فار ایگزامپل، اس نے MS بھی کی ہے، PhD بھی کی ہے، وہ اسکل اپنی لیول پہ امپروو کر رہا ہے. بٹ جو لیٹسٹ اسکلس ہیں جو IT کے لیے بہت ضروری ہیں، جو ہمیں کیونکہ ابھی ہم لوکل نہیں ہیں، ایک تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے. ہم ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ، بہت سے ادارے، بہت سے CEOs یہ سوچتے ہیں ہم لوکل ہیں. جب ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو ہم لوکل ہیں ہی نہیں، ہم گلوبل ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری نہیں ہے. پھر ایک دنیا ایک ملک بن جاتا ہے، پوری دنیا ہماری ہے. ہم کسی بھی لائبریری کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی کنٹری کو ایکسیس کر سکتے ہیں. میں پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیشنل لیول پہ جاب کر سکتا ہوں. جیسے فری لانسنگ والے بیٹھے تو پاکستان میں، کوئی دیہات میں بیٹھا ہے، کوئی سٹی میں بیٹھا ہے، لاکھوں روپیز وہ منتھلی کما رہے ہیں. تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. تو اسی وے میں ہمیں اپنے ٹیچرز کو، اساتذہ کو ٹرینڈ کرنا ہوگا، ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، ان کو اسکل دینے ہوں گے. اس کے لیے گورنمنٹ کو بوٹ کیمپس کا ارینج کرنا چاہیے، اور یہ وائس ٹرانسفرز کو بھی کرنا چاہیے. ان کو ایک بجٹ کا ہیڈ بنانا چاہیے جو ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دیں. تو ایک یہ مجھے وہ بات واضح کرنی تھی کہ یہ بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات کی ہے. اور یہ ٹریننگ انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہونی چاہیے. میری مراد یہ کہ اگر کسی کو باہر بھیج کے آپ نے ٹرین کرنا ہے اسٹوڈنٹ، یہ اساتذہ کو، تو آپ وہاں بھی یہ کیجیے، لیکن اس میں گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کورسیرا کے ساتھ. وہ انٹرنیشنل کورسز یہاں کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کو مفت میں کرا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس میں بگ سٹیز کے ٹیچرس اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو جا رہے ہیں، جو ہمارے چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس وہاں نہیں جا رہے ہیں. اس میں جا رہے ہیں، کم جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ وہاں انٹرنیٹ کی پراپر فیسلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کو فرسٹ آف آل تو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو 5G ہے اس کو لانا چاہیے. دنیا میں 2030 میں 6G آ رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور 32 سے یہ جو دنیا ہے اتنی تبدیل ہو رہی ہے. ہمیں ویژن یہ 25 تک نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ویژن تو 2050 ہونا چاہیے. آپ دیکھیں 2000 میں چینج آئی، پھر 2010 میں آپ دیکھیں کتنی چینجز آ گئیں، AI آ گئی. 2020 کے بعد جو دنیا آپ کی آن لائن ہو گئی ہے، ویب 3 پہ آ گئی ہے. ابھی ہم ویب 2 سے نکل گئے ہیں، تو پورا ہم سوشل میڈیا سے نکل آئے ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آگے سفر کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. 2030 کا جو دور ہے وہ ایولیوشنری کمپیوٹنگ کا دور ہے. وہاں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم اپنے لوگوں کو کتنا انیبل کر رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، ابھی ہم لوکل نہیں ہیں، گلوبل ہیں. ہمیں اسکلس ہیں، بٹ ہمیں وہ امبریلا، وہ بوٹ کیمپس، وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں. اینڈ اس میں یونیورسٹی کا بھی سیم رول ہے جیسے گورنمنٹ کا رول ہے. HEC اس میں کام کر رہی ہے، تو ہمارے جو اساتذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، خود اس میں جسٹ ان کو انرول ہونا ہے. پیسے تو گورنمنٹ نے دے دیے نا، اب اسٹوڈنٹ اس کا فائدہ نہیں لیں گے تو یہ تو ہمیں لاس ہے. اگر ٹیچر فائدہ نہیں لیں گے یہ ہمیں لاس ہے. مطلب ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس بھی ہونا چاہیے، ٹیچر کا خود بھی ہو، اگر میں ٹیچر کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ کو اپنے سیکھنے کی خواہش بھی ہونی چاہیے. تو اس وقت ہمارا وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. ہم NFT پہ اس وقت آپ بتائیں کون کام کر رہا ہے NFT پہ؟ اگر یہ چیزیں ہمارا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، اگر NFT یہاں ہر یونیورسٹی کو HEC باؤنڈ کرے کہ آپ NFT، کمپیوٹر سائنس اور IT ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو باؤنڈ کرے کہ آپ لیٹسٹ اسکل بیسڈ کورسز اپنے بورڈ آف اسٹڈی میں شامل کریں. یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے دیے اور ہم نے آمنا صدقنا کر کے اپنے یونیورسٹی میں شامل کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. HEC کے بھی 30% جو ان کا ہے، 30 to 40%، وہ ٹھیک ہے کمپلسری کورسز ہیں، وہ آپ کریں. باقی جو یونیورسٹی الیکٹیوز ہیں، پروگرام الیکٹیوز ہیں، آپ ان میں تو اب یہ یونیورسٹی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے کہ واٹ آر دا نیڈس آف دا گلوبل ورلڈ. وہ کورسز، وہ اسکل بیسڈ کورسز ڈیزائن کریں، وہ شامل کریں، اور ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں. سامعین، ہم قومی نشریاتی رابطے کے خصوصی مذاکرے میں بات کر رہے تھے. ہمارا موضوع تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.
سامعین ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے کا خصوصی مذاکرہ سماعت کر رہے تھے. ماڈریٹر ریاض عاجز، ریکارڈنگ انجینئر محمد نواز، معاونت فرخ ناز، پروڈیوسر ایسیان بی بی بلوچ، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.